اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 107 تا 112 میں مدینے کے باہر مذموم مقاصد کے لیے مسجد زرار تعمیر کرنے والوں کو سخت وعید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز نہ پڑھنے کی تاکید۔ مدینے کے باہر قبا کے نام سے ایک دوسری مسجد تعمیر کرنے والوں کے بارے میں تعریفی کلمات۔ اللہ اور اہل ایمان کے درمیان جنت کے عوض ان کے مال و جان خریدنے کا میثاق جو تورات، انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اور منافقین میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنا ڈالی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت دیں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور اس مسجد کو ان لوگوں کے لیے قیام گاہ بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عرصے سے برسر پیکار ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ اور وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا اس مسجد کو بنانے کا مقصد بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه ابدا۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کبھی اس مسجد میں نماز کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ ہے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین اسے مسجد قبا قرار دیتے ہیں جو مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر دور واقع ہے۔ فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی اختیار کرنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھے جو گرنے والا ہے، پھر وہ عمارت اپنے بنانے والے کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم اور نافرمان لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم۔ ان کی بنائی ہوئی عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق کے باعث بے چینی کا باعث بنی رہے گی، سوائے اس کے کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بلا شبہ اللہ نے ان مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو کبھی دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور کبھی خود شہید کر دیے جاتے ہیں. اس کے بارے میں تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں سچا وعدہ کیا جا چکا ہے. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ سو اے مسلمانوں، تم نے اللہ سے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. اللہ سے یہ سودا کرنے والے مومنوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، شکر ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کی ترغیب دینے والے، برے کام سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وبشر المؤمنین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے